اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 6 قسم کے مرد جو قبر سے سیدھا جہنم میں جائیں گے۔ عبرتناک اسلامی بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن اصل سوال یہ نہیں کہ موت کب آئے گی، اصل سوال یہ ہے کہ موت کے بعد کیا ہوگا۔ آج ہم ان 6 قسم کے مردوں کا ذکر کریں گے جن کے بارے میں احادیث اور اسلامی تعلیمات میں سخت وعید آئی ہے کہ وہ قبر سے سیدھا جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین۔ پہلی قسم، نماز چھوڑنے والا مرد۔ نماز دین کا ستون ہے۔ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے وہ دراصل اللہ سے بغاوت کرتا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز درست نہ ہوئی تو باقی اعمال بھی برباد ہو جائیں گے۔ ایسا شخص قبر میں عذاب میں ہوگا اور قیامت کے دن جہنم کا مستحق ٹھہرائے گا۔ دوسری قسم، والدین کا نافرمان مرد جو اپنے ماں باپ کو رلاتا ہے، ان کی عزت نہیں کرتا یا بڑھاپے میں انہیں چھوڑ دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین کی نافرمانی کرنے والا جنت کی خوشبو تک نہ پائے گا۔ ایسا شخص قبر میں تنگی، اندھیرے اور عذاب کا شکار ہوگا اور جہنم اس کا انجام بنے گی۔ تیسری قسم، حرام کمائی کرنے والا مرد۔ رشوت، سود، دھوکہ، ناپ تول میں کمی یا کسی کا حق مار کر پیٹ بھرنے والا، حرام مال سے پلنے والا جسم جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ قبر میں اس کا مال سانپ بن کر اسے ڈسے گا اور قیامت کے دن جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ چوتھی قسم، عورتوں پر ظلم کرنے والا مرد۔ بیوی پر ہاتھ اٹھانے والا، حق مہر دبانے والا یا عورت کو ذلیل کرنے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ ایسا مرد قبر میں پکڑا جائے گا اور جہنم کی آگ اس کا انجام بنے گی۔ پانچویں قسم، تکبر اور غرور کرنے والا مرد جو خود کو بڑا اور دوسروں کو حقیر سمجھے، غریب کو سلام نہ کرے اور اپنی طاقت پر ناز کرے۔ حدیث مبارکہ ہے، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایسا شخص قیامت کے دن چونٹی کی طرح اٹھایا جائے گا اور جہنم میں پھینکا جائے گا۔ چھٹی قسم کے لوگ یا وہ مرد جو قبر سے سیدھا جہنم میں جائے گا وہ ہے ریاکار اور منافق مرد جو عبادت صرف دکھاوے کے لیے کرے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نیک بنے لیکن دل اللہ سے خالی ہو۔ قرآن میں منافقوں کا ٹھکانہ جہنم کا سب سے نچلا طبقہ بتایا گیا ہے۔ ایسا مرد قبر سے ہی ذلت کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور سیدھا جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ناظرین، یہ بیان کسی کو ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ اپنی اور آپ کی اصلاح کے لیے ہے۔ آج بھی وقت ہے، نماز کی طرف لوٹ آئیں، والدین کے قدموں میں جنت تلاش کریں، حرام چھوڑ دیں اور عاجزی اختیار کریں اور اللہ سے سچی توبہ کریں۔ یا اللہ، ہمیں قبر کے عذاب سے بچا، جہنم کی آگ سے محفوظ فرما، اور یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر نصیب ہو، آمین یا رب العالمین۔ قبر کا عذاب کیا ہے؟ ناظرین، اب ہم بات کریں گے قبر کے عذاب کے بارے میں کہ قبر میں انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ لرزا دینے والا بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہم سب ایک دن مرنے والے ہیں، لیکن افسوس ہم میں سے اکثر لوگ قبر کے عذاب کو بھول چکے ہیں۔ قبر جو یا تو جنت کا باغ بنے گی یا جہنم کا گڑھا۔ آج ہم جانیں گے کہ قبر میں کیا سوال ہوں گے، کن لوگوں کو عذاب ہوگا اور قبر کا عذاب کتنا سخت ہے اور اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر میں پہلا لمحہ۔ جیسے ہی انسان دفن کیا جاتا ہے، لوگ واپس لوٹ جاتے ہیں اور قبر میں خاموشی چھا جاتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے، مردہ اپنے جوتوں کی آہٹ تک سنتا ہے، اسی وقت 2 فرشتے آتے ہیں جنہیں منکر اور نکیر کہا جاتا ہے۔ قبر کے 3 سوال۔
تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ اور یہ شخص کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ نیک بندہ تو فوراً جواب دے دیتا ہے اور قبر روشن ہو جاتی ہے اور جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، لیکن گناہ گار کہتا ہے، ہائے مجھے نہیں معلوم قبر کا عذاب کیا ہے۔ قبر کا عذاب وہ سزا ہے جو قیامت سے پہلے دی جاتی ہے۔ قرآن میں اشارہ، فرعون کی قوم کو صبح شام آگ دکھائی جاتی ہے، یعنی عذاب قبر حقیقت ہے، کوئی کہانی نہیں۔ قبر کے عذاب کی شکلیں۔ قبر کا دبانا۔ قبر انسان کو اس زور سے دباتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ آگ کا بچھونا۔ کچھ لوگوں کے لیے قبر آگ سے بھر دی جاتی ہے اور لوہے کے ہتھوڑے سے مارا جاتا ہے۔ سانپ اور بچھو۔ حرام خور، نماز چھوڑنے والے اور ظلم کرنے والوں پر سانپ اور بچھو مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ کن گناہوں پر عذاب قبر ہوتا ہے؟ نماز چھوڑنا، پیشاب سے بے پرواہی یعنی پیشاب کے چھینٹوں کی پرواہ نہ کرنا، چغلی اور غیبت، سود اور رشوت، جھوٹ بولنا، ظلم کرنا اور قرآن پر عمل نہ کرنا۔ حدیث مبارکہ ہے، اکثر قبر کا عذاب پیشاب سے بے پرواہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ قبر میں چیخیں۔ قبر میں انسان اتنی زور سے چیختا ہے کہ اگر زندہ لوگ سن لیں تو سب بے ہوش ہو جائیں، لیکن اللہ نے پردہ رکھا ہے تاکہ دنیا کا نظام چلتا رہے۔ قبر میں دن رات۔ قبر میں وقت دنیا جیسا نہیں، کسی پر ایک دن 1000 سال جیسا اور کسی پر لمحوں میں گزر جاتا ہے۔ یہ سب اعمال پر منحصر ہے۔ قبر کے عذاب سے بچنے کے طریقے۔ 5 وقت کی نماز، والدین کی خدمت، حلال روزی، سچی توبہ اور قرآن کی تلاوت۔ سورۃ الملک رات کو پڑھنا۔ حدیث، سورۃ الملک قبر کے عذاب سے بچاتی ہے۔ آخری نصیحت۔ ناظرین، قبر اندھیری ہے، قبر تنہائی ہے، قبر سوال ہے اور قبر ہی فیصلہ ہے۔ اگر آج ہم سنبھل گئے تو قبر آرام گاہ بن جائے گی، ورنہ اللہ رحم فرمائے۔ آمین۔ دعا، یا اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا، ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنا اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں تاکہ یہ معلومات دوسروں تک بھی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔